يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما وسلم على حبيبك خير خلق الله هو الحبيب الذي سند شرائعه بكل قلبه وهو المستقيم. بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت میں پھر قدر کرنے کا موقع نہ ہوگا، آخرت میں لینے کا موقع ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، کس بات کی نسبت کہ ہم جو ہے حضور کی امتی ہے، بلکہ کہ آپ کس کی امت میں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی امت ہیں، یہ میرا امتی ہے. جس پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب امتیوں سے پہلے جو ہے حوض کوثر کے پہنچا کے کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار کریں گے جب لوگ آئیں گے تو پانی پلائیں گے اپنے ہاتھ سے. حوض کوثر کا پانی آپ نے عجیب پانی، اس کی ساری خاصیت اور صفت آتی ہے حوض کوثر. تو ایسا بھی ہوگا حضور صلی اللہ شک میں کہ بعض لوگ آئیں گے تو میں ان کہوں گا آ جاؤ آ جاؤ، اتنے فرشتے آ کر دھکا مار کر انہیں دور پھینک دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، میری امت ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے وہ کام کیے ہیں جس کی آپ کو خبر نہیں. کتنا پچھتانے کا موقع ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کیا کہیں گے کہ ہم کو اللہ پاک حکم والی میں دھکا مار کے نکال دے رہے، کیونکہ آپ جب دنیا سے تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی نسبت کی لاج نہیں رکھی دنیا میں. آپ کی نسبت کی لاج، اور جن سے آپ کو اپنے عالم برزخ میں قبر میں دل دکھتا تھا انہی لوگوں میں سے یہ بہت بڑی نسبت ہے. آج قدر کر لو، بہت پچھتائیں گے. پھر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت تھی اور ہم نے حضور کی قدر نہیں کی. اور لوگوں کی چیزوں کو تو ہم نے عزت کی نگاہ سے دیکھا، کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، چلنے کے طریقے، پہننے کے، اور کو ہم نے عزت دی، لیکن حضور کو عزت نہیں دی. بہت سوچنے کا مقام. اور لوگوں کے طریقوں کو ہم نے ایسے نہیں. بعض لوگ جو ہے فیشنیبل گاڑی بھی رکھتے ہیں. ایک صاحب میں یہاں سے یہاں رکھی، میں نے کہا یہ کون سی فیشن ہے؟ ہنسنے لگے. میں نے کہا بھائی ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام. تو اور لوگوں کے طریقے تو پسند آ گئے، لیکن حالانکہ حضور خاقن نبیین کی خلق تمام انبیاء کرام سے آپ بڑھ کر ہیں. تو یہ نسبت جو ہماری اللہ نے کی ہے، جو اور پیغمبروں نے بھی خواہش کی کہ کاش ہم ان کی امت میں پیدا ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کی. نسبت اس نسبت کا بہت بڑا سوال ہوگا. عبرت نہیں پکڑتے دنیا کے اندر بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس غیر جاندار کو، غیر زیرو کو، جس کے اندر روح نہیں ہے، اس کو بھی حضور کے ساتھ اگر جو ہے نسبت ہو گئی تو آپ اپنے سامنے دیکھ لو گے اس کی کتنی عزت ہو رہی ہے. جاندار تو لوگ سب چلے گئے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، لیکن غیر جاندار بھی گئے، لیکن ان میں موجود ہے. آپ دیکھ لیجیے آگے ایک محراب میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 24 گھنٹہ اس محراب کو فرصت نہیں ہے. 14 سال سے لائن لگتی ہے. اب یہ 24 گھنٹہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آج کل تو پوری رات کھلا رہتا ہے، تو بھی لائن لگتی ہے صبح تک. کیونکہ وہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ کیا ہے، جگہ ہے نا محراب مندر، تو وہاں سیدھے کی جگہ مل جائے اس کے لیے آدمی کو بہت بڑی لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے. ہم نے خود دیکھا، کھڑے بھی ہوئے. اور پھر کمال تو یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اور قطب اور ابدال بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کا ہے قطب ابدال. دیکھا آپ نے خالی اس محراب کو آج سے 14 سال پہلے نبی آخر زمان سے نسبت ہوگی. وہ آج اعلان کر رہا ہے
کہ ارے مسلمانوں جو نہیں چلتے ہیں وہ بے عقل ہو، تم سوچو تو صحیح، میں غیر جاندار ہوں، میرے سے حضور نے لمس کیا اس زمین سے، حالانکہ ٹائر بھی بدل گئے لیکن اس زمین سے لمس کیا، تو آج جو ہے 14 سال سے مجھے عزت مل رہی ہے. تو اگر تم کر لو گے تم کیا دیجیے. بیت اللہ شریف اور حرم مکہ، حرم مکہ بیت اللہ شریف کے اندر کی جگہ. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے ہم کو معلوم کتاب پڑھ گئے، بت رکھے ہوئے تھے، کوئی عبادت نہیں، بت پرستی ہوتی تھی اندر میں. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اندر بت رکھے تھے 360. باہر بھی کیا عبادت میں کچھ نہیں، کچھ عبادت ہوتی تھی تو وہ کرنا نہ کرنا سب برابر تھا، اور کبھی کی کبھی نہیں، خالی رہتا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر کے گھر میں قدم رکھا تو آج تک اس کی اتنی عزت ہے کہ اس کو بند کر دینا پڑا، ورنہ امت اس کو کھا جاتی ہے، لقمہ بنا لیتی، اس کو بند کرنا پڑا. ایک مخصوص وقت کے لیے کھولتا ہے، کوئی خوش نصیب ہوتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے، لیکن اس کی چار دیواری کو دیکھو کہ چار دیواری پر انسان جیسا بیت اللہ شریف کے اندر پہنچے تو اس کی چار دیواری کو دیکھ کر آنکھ میں سے آنسو نکل آئے. کتنا عجیب سما لگتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے تو دیکھ کر جو ہے آپ کا دل سیر نہیں ہوتا ہے کبھی سیر. بیٹھے رہو، گرمی ہو سردی ہو بارش ہو، یہ اس کی دیواروں کا حال یہ ہے. اور اندر کا حال تو میں آپ کو کیا کہوں، ابھی بات سنیے. ایک ہی مرتبہ گانے کا اللہ جل شانہ نے یہ شرف عطا فرما دیا مات فضل و کرم سے، جس کو ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. اس لیے کہ ہمارے اساتذہ کرام جن کے پاس ہم نے حدیث کی کتاب پڑھی، مثلا حکیم الاسلام قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس موطا میں نے پڑھی، تو وہ بیان کرتے تھے، وہ گئے تھے اندر میں تو بیان کرتے تھے کہ وہ کیسے کیسے گئے، کیا کیا ہوا، یعنی کن کن لوگوں نے سفارش کی بادشاہ کے پاس، اور پھر جو ہے تو اس وقت بس ہم نے کہا سن ہی لیا، اور پھر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن جو اللہ جل شانہ اللہ فرما ماشاء اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے. سوئی بجے نماز پڑھ کے کارڈ کاٹ دیتا ہے کہ آج آپ کو جانے کا ہے، فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا. آپ تو تھے میرے پاس بیٹھے تھے نا، یہ بھی چاہتے کہ میں بھی جاؤں، لیکن میرا کارڈ بھی تمہارا نام نہیں ہے، باہر کھڑے کارڈ اگر یہ بات ہے. اور کارڈ بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے، سب کچھ اس کے اندر. تو میں نے کہا ایک گھر لے جاؤں گا. کہاں گھر؟ بیت اللہ شریف کے دروازے پر گیا تو وہ پولیس نے دے دیا، وہاں سے ہی لے لیا. مستقل بہت بڑا پاسپورٹ جیسا ہوتا ہے، اس کو یہاں لگانا پڑتا ہے، یہاں لگانا پڑتا ہے. اور اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا فرق پڑ گیا تو 2-4 منٹ مجھے 5 منٹ باہر جو رک جانا پڑا. وہ یہ ہے کہ پاسپورٹ کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، تو پاسپورٹ سے لگتا ہے یہ لون، اور اس میں لکھا شیخ سو اینڈ سو. تو انہوں نے کہا یہ، تو پھر ایک صاحب بیچ میں پڑ گئے، انہوں نے سمجھایا کہ یہ شیخ ہے وہاں پہ. تو آپ دیکھیے تو صحیح. اور وہاں جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گئے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے دنیا کے اندر کوئی چیز روشن نہیں کی. وہاں ایک مسلح رکھا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، کپڑے کا نہیں، ایسا ہے سنگی مرمر کا ایک مسلح پورا بنایا ہوا ہے. اگلی دیوار کے پاس، اگلی دیوار جس طرح 3 لائٹ ایسی لگتی ہے نا حکیم کے اوپر، اس وقت اس طرح کی دیوار کے اوپر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں نماز پڑھ لی تھی، تو اسے محفوظ کر لیا اور وہاں ایک پتھر لگا دیا. ابھی بھی آج تک ہے سنگی مرمر کا، یہ ہے. اور وہاں بھی اندر تو جانے نہیں دیتے، تھوڑے جاتے ہیں، 15-15 20 آدمی جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہاں بھی لائن لگ جاتی ہے. اور پھر کہیں پڑھ دو نماز، کہیں بھی آ گئی بات سے جو زیادہ وقت جائے ایسے ہی نکالیں گے تو بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھی کہ ہاتھ لگ جائے حضور کی مسلم سے. آپ دیکھیں اتنی عزت اندر میں. اور پھر باہر حرم کے اندر دیکھو آپ، تو جس دن سے حضور نے طواف کر لیا آج 14 سال ہو گئے، 1 منٹ کے لیے وہ خالی نہیں، خالی چلتا ہے صبح شام. مسجد علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ 24 گھنٹہ کھلنے کا پچھلے سال سے شروع ہوا، لیکن حرم شریف تو اس وقت سے کھلا ہوا ہے. آج تک کسی نے، یہ کسی بادشاہ نے بھی کوشش نہیں کی کہ حرم بند ہو. 24 گھنٹہ
صرف اس کو نماز کے وقت کے اندر جب فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے تب مسئلہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی طواف بند طواف بند، لیکن پھر جیسا السلام علیکم کا فوراً طواف شروع ہو گیا. لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور آگے سے جاتی روپے نماز ٹوٹ جاتی نہیں، تراویح والوں کی نہیں ٹوٹتی ہے، بالکل نہیں ٹوٹتی ہے، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں طواف کرنا چالو تراویح کے اندر. یہ مستقل مسئلہ ہے اپنی جگہ کی. چار تراویح ہے نا، ہم لوگ تو ہلکے جیسے لوگ مان گئے کہ آپ ادھر تراویح پڑھا نہ کا بتا گھر کھا کریں، ایسا نہیں. یہ عبادت آج چوک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر لیا، بس وہاں سے شروع ہو گیا اس دن. آج کیا اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کے یعنی عزت دی، آپ نے دیکھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک جہاں آپ رہتے تھے تو وہیں آپ کی آپ کو دفن کیا گیا. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے مسئلہ معلوم ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے، کیونکہ کمرے میں انتقال ہوا تو وہیں دفنا. تو آپ دیکھ لیجئے آگے بات، ابھی 24 گھنٹہ کھلا ہوتا ہے، تب بھی 12 بجے جائیے، 1 بجے جائیے، 2 بجے جائیے، 3 بجے جائیے، 4 بجے جائے کہ آدمی باقاعدہ کھڑا ہوئی. ایک تو ہے کہ فرشتے 70,000 قطار لگائے ہوئے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی قطار سے نظر آتی ہیں. تو یہ جو ہے روزے کی جاری ہمیں آواز دے رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب مبارک ہمیں آواز دے رہا ہے، بیت اللہ شریف کی دیواریں ہمیں کہہ رہی ہے، بیت اللہ شریف کا جو ہے یعنی وہ جو حرم کا جو میدان ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم بے جان چیزیں ہمیں اللہ نے اتنی عزت دی. ایک مرتبہ حضور کا لمس ہو گیا تو بیوقوف ہو جو نہیں چلتے ہیں ان کے راستے کے اوپر، ان سے ہٹ رہے ہیں، تم قیامت کے میدان میں حوض کوثر کے اوپر کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ جو اللہ پوچھے گا کہ تم نے پتھر کو دیکھا کہ نہیں، ایک پتھر کی نسبت وہاں ایک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے ایسی چیز بیان کر رہا ہوں جو ہمارے سامنے ہے، ورنہ جو چیز سامنے نہیں ہے ویسی تو ہزاروں. فتوح الشام یہ کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، بہت معتبر ہے اور بہت بڑی ہے، کئی جلدوں میں. فتوح الشام اس کا نام. اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ آتا ہے، زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار تھے تو بہت دور چلے، تھکے، گھوڑا بھی تھک گیا اور اتنے میں جو ہے وہ قریب تھے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ میں آ جائے. اور گھوڑے کو مارتے بھی ہے لیکن وہ چلتا تھکا ہوا ہے. تو آہستہ سے منہ جو ہے گھوڑے کے کان کے پاس لے گئے اور کہا دیکھ مجھے بچا نہیں، میں روزے پر جا کر تیری شکایت کر دوں گا، روزے پر جا کر تیری. اتنا دوڑا گھوڑا ان کو لے کر کہ دشمن کہاں پیچھے رہ گئے. دکھا فتوح الشام کے اندر یہ واقعہ دکھا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ خادم خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس انس رضی اللہ عنہ خدمت کی ایسی نسبت ہو گئی، عجیب نسبت. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کھانا بہت پکتا تھا، دونوں تین ٹائم جب بھی جس وقت بھی دعا ہے، یعنی باقاعدہ انہوں نے باورچی رکھا تھا روٹی پکانے کے لیے اور ترکاری پکانے کے لیے. اللہ نے دیا ہی بہت تھا، کیونکہ ایک مرتبہ حضور نے دعا کر دی تھی کہ اللہ ان کے مال میں، ان کے اولاد میں برکت عطا فرما. تو 100 سے اوپر سے اولاد گئی اور پوتا پوتی نہیں. ایسے تو ہمارے 20-25 ہو جائے گی پوتا پوتی مل کر، اور ہم لوگ تو 5 میں فارغ اجتماع ہے نا. لیکن انس رضی اللہ عنہ کہ 100 سے اوپر اولاد، یعنی خود کی اولاد. اور پیسہ تو اتنا تھا کہ باورچی خانے کے اندر نوکر رکھ چھوڑے تھے، ان کا کام یہی ہے کہ آپ کو تنخواہ ملے گی روٹی پکانے کا، جو بھی آئے بس وہ بیٹھ جائے، جو بھی آئے بیٹھ جائے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ کوئی مہمان خاص لوگ آئے، ٹھیک ہے. رومی نے بھی، مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بھی اس واقعے کو چھوڑا ہے. جو آ کر بیٹھ گئے تو ان کے لیے پرتکلف کھانا، گوشت روٹی سے پکائی، دسترخوان بھی بچھایا. پھر جو ہے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دسترخوان کو لپیٹ لیا، لپیٹ کر وہاں تندور چل رہا تھا. تندور جانتے ہو روٹی بنانے کا، بھائی جاتے وہ کھاتے تھے. یہاں بھی چھوٹی چھوٹی تندور ہوتی ہے نا کہیں، ایک تندوری پکتی ہے تو. لیکن آپ بڑی بڑی تندور دیکھو ہندو پاک ایشیا میں چلے جاؤ، ہے نا، بڑے مزے کی ہوتی ہے. بڑی بڑی زمین میں بناتے ہیں، زمین میں بناتے ہیں. تو انہوں نے دسترخوان لپیٹ کر جو ہے خادم نے کیا کر دیا، تندور میں ڈال دیا. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، اس لیے اب جلا دیتے ہیں، دوسری مرتبہ دوسرا. لیکن
چند ہی لمحوں کے بعد پھر جو ہے کوئی لوہے کی چیز ڈالی اندر، اس کے ذریعے اس کو نکالا بالکل صاف صفاف. تو وہ لوگ تعجب کرنے لگے، یہ چلا نہیں، اتنا شعلے مارنے والی آگ ہے. کہا کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھانا کھایا تھا اور اپنا ہاتھ مبارک اس سے پوچھا تھا، تب تک کوئی آگ اس پر اثر نہیں کر رہی. تو ایک طرف یہ ہے کہ ہمارے پر بھی اثر نہیں کرے گی، لیکن لاج رکھنی پڑے گی. پھر اونزے نہیں چلنا چاہیے. وہ طریقہ اختیار کیا، حضور کا نہیں پسند آیا تجھے. اللہ اکبر. یہ چیز جو ہے نا بہت فکر کرنے کی چیز ہے. میں بھی جب فکر کرتا ہوں تو بہت فکر ہوتی ہے، آپ بھی فکر کیجیے. حضور کی چیز آپ کی پسند کیوں نہیں ہے؟ اس لیے پسند نہ آ جائے. جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ گیا. میں نے آپ کو جو چیزیں جو ہم لوگوں نے دیکھی نہیں لیکن آج تک اس کی جو ہے سندوں کے ساتھ شامل، اور وہ چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی. غار ثور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھپے تھے، یعنی ہجرت کرتے وقت، اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا ہے کہ 1 2 3 ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ ہے، دوسرے پر تیسرا پہاڑ ہے، تیسرے پہاڑ پر ہے وہ. وہاں سے بستی چھوٹی سی اتنی نظر آتی ہے ہوائی جنگل میں. اور بوڑھوں کا تو کام ہی نہیں آئی، بوڑھوں کا تو کام ہی. لیکن میں الحمدللہ آج سے تقریباً 30 سال یا اس سے قبل گیا تو میں تینوں پہاڑ کو طے کر کے غار ثور میں گیا. 2 رکعت نماز پڑھی وہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہت نیچا ہے اس کا، اٹھتے ہیں تو سنبھال کے اٹھنا پڑتا ہے ورنہ اوپر کا لگے گا. سوچے کہ 3 دن کیسے رہے ہوں گے یہاں حضور صاحب، اور 14 سال ہو گئے آج تو. 3 پہاڑ، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پھر سمجھے کہ اب آ گیا ہوگا تو تھوڑا راستہ چلے تو کہا اور پہاڑ، پھر اس پر چڑھنا شروع کیا. پھر تھوڑا سا ہموار میدان آیا سیدھا، تو پھر اس کے اوپر 1 ریال سستے کے زمانے میں 1 ریال کا 1 گلاس پانی ملتا ہے. وہ تو بہت سب 1 ریال کا ایک چھوٹا سا گلاس، وہ بھی کولر کا نہیں، برف والا نہیں، پیاس بجھاؤ. لیکن اس میں بھی لوگوں کی لائن لگتی تھی، اتنی پیاس لگتی تھی. جب ہم لوگ گئے تھے اور جب ہم گئے تو پکڑ پکڑ کر چلنا پڑتا. لیکن وہ بھی آپ دیکھو اس زمانے کے اندر جب بھی حج میں جاؤ، جب بھی عمرے میں جاؤ تو لوگوں کو چڑھتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں، آج تک خالی ہی نہیں. اتنی مشقت کر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سامنے کی چیز دیکھو، کتابوں میں تو ہے بہت سارے ہزاروں واقعات، لیکن سامنے کی چیز کو دیکھو، ہے نا. روزے کی جالی کو دیکھو کہ وہاں کسی وقت کوئی چیز خالی نہیں ہے، خالی جگہ پڑتی نہیں ہے آپ کے لیے. اور بیچارے بادشاہ لوگ مسجد کو بڑی بناتے بناتے تھک رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ میری مسجد یہاں سے لے کر بیت اللہ شریف تک جائے گی تو بھی میری ہی مسجد رہے گی. یہاں سے لے کر کہاں مکرمہ. مثال دی آپ نے کہ اگر یہ مسجد یہاں سے لے کر کہاں جائے بیت اللہ شریف تک تو یہ میری مسجد ہوگی. یعنی جتنا صحابہ کرام کا شہر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب مسجد میں آ گیا ہے. ایک بھی گھر باہر نہیں رہا، الا یہ کہ جو بہت دور دور رہتے تھے سب آ گیا اندر. اب بادشاہ لوگ بڑی بناتے بناتے تھک رہے ہیں. ابھی دوسرا پلان شروع ہوا ہے نا. یہ جو ابھی جن کا انتقال ہو گیا فہد صاحب، انہوں نے بہت لمبا بنایا، اللہ جل شان ہو ان کو بہترین دبلا عطا فرمایا. بھائی قدر کرنی چاہیے ہے نا. کیا معلوم کہ سب بخشش ہو جاتی ہے نا. کتنا بڑا بنا ہے. اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مسجد بننے سے پہلے یہ میں نے دیکھا ہے. یہ تو ہمارے سامنے بنی ہے. جب ہم پہلے گئے تو کچھ نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں جو مسجد نبی جو ابھی آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں اندر میں، اور یہ جو ہے نا یہ پہلا صحن یہ تھا. بس پہلے صحن وہ بھی ریت تھی اور ایک کنواں تھا. پہلا صحن اس میں کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر تھی اور ایک کنواں تھا. کنویں کو بند کر دیا تھا کوئی گرنے جا رہا، اور اسی کے پاس عورتوں کا جگہ تھا تھوڑی سی نماز پڑھنے میں. اتنا سا تھا. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ اب وہ جتنی تھی اس سے جو ہے کتنے درجہ بڑھ گئی. لیکن پھر بھی ابھی ہے نا، یہ پچھلی مرتبہ کی بات کرتا ہوں عمرے میں، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا. ہم دیکھا کہ جمعہ کے دن جو ہے کھڑے رہنے کی جگہ باہر بھی نہیں ملتی تھی. بازار تک لوگ گھروں کے پاس ان کی صبح لگتی. اور حج کا تو موقع ہی آپ دیکھیے. اور ابھی دوسرا پلان بنا رہے ہیں اور 5 لاکھ آدمی آ جائے. اس کا شروع ہو گیا، وہ بھی بڑھ جائے گا. تو یہ عبرت کی جگہ ہے کہ جہاں حضور نے کہہ دیا میری مسجد، اور جہاں آپ نے رو رو کر رات کو تہجد پڑھی، 7 پڑھے 8 پڑھے، کچھ جگہ جو ہے اس کو کتنی عزت مل گئی. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں نسبت دے دی، داخلہ دے دیا امت محمدیہ میں. جو قدر نہیں کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے.
صرف میرے نبی کہنے کا نہیں، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا لباس، یہ سب میں دیکھنا پڑے گا کہ مجھے اور کیوں پسند آیا۔ ارے بھائی زندگی سمجھنے بات ہوئی، اگر تمہاری بیوی دیکھ لے، ابا پیچھے بیٹھے ہیں لیکن کوئی شرم کی بات نہیں، اگر تمہاری بیوی یوں دیکھ لے کہ زین العابدین کہیں اور جگہ پر بھی نظر کرتے ہیں، ہے نا، تو کیا جھگڑا ہو جائے گا نہیں؟ تو ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو جب اور کی طرف دیکھے تو اس کا اتنا غصہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جب دیکھتے نامہ اعمال میں کہ میں اس کو پسند نہیں ہوں، اس کو کوئی اور پسند ہے، میں اس کو پسند نہیں ہوں، ہاں میرا چہرہ پسند نہیں ہے، میرا یہ پسند نہیں ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ حوض کوثر کے اوپر جائیں گے بہت سے لوگ تو پریشے دھکے مار مار کر نکالیں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے نا، طلبا کو میں نے پڑھائی ہے، کئی سال سے پڑھا، بخاری دھکے دے کر آپ کیا کہیں گے، ہاں آؤ امتی آ گئے دھکے، تو ایک دم حیرت میں ہو جائیں گے، فرشتوں کو پوچھیں گے میرے امتی آپ کیسا کیوں کرتے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بعد کے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے جو ہے انہوں نے آپ کے ساتھ اس کی نسبت ٹوٹ گئی۔ تو ضرور بہت دیکھو، یہ مفت میں دولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسی دی ہے؟ مفت، مانگی بھی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں پیدا کیا پیغمبر بنا کر، اور یقیناً پیغمبر کا مرتبہ تو باقی لوگوں سے بڑھ کر ہی ہے، یعنی انبیاء تو صحابہ سے بھی بڑھ کر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اس میں داخلہ ہو جاتا تو تہجد پڑھا کرتا، حالانکہ نبوت کا کتنا بڑا بن، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا چیز ہے، کیا لذت ہے، کیا مقام ہے، وہ بھی کھائے۔ آج اللہ جل شانہ نے ہم کو بلا مانگے وہ چیز جس کی موسیٰ علیہ السلام جو ہے خواہش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلا مانگے دے دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم جو اگر اس نسبت کی لاج نہیں رکھیں گے تو کام بہت۔ ارے بھائیو، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، اگر آپ کو کتابی واقعات، یہ بھی مسلمان کا یقین ہوتا ہے، یہ سامنے کی چیزوں کو دیکھ لو، سامنے کی چیزوں کو، اور پھر جن انسانوں کو اس کے ساتھ نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ، تو کسی کو صحابی کہتے ہیں، کسی کو تابعی کہتے ہیں، کسی کو تبع تابعی کہتے ہیں، کسی کو قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث، مستجاب الدعوات، جس کو حضور کے ساتھ کیا ہوئی نسبت کر دی۔ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت روتے بہت تھے، آپ کو کم معلوم ہوگا لیکن ہم جانتے ہیں، اساتذہ تو ہمارے بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، میاں بہت رونے والے بزرگ، بہت روتے تھے، اور متبع سنت، لیکن سنت کی اتباع کے بغیر کوئی آدمی بنتا نہیں ہے، یا تم لاکھ وجہ کی پڑھو، سنت کی اتباع کے بغیر خلاف پیغمبر کثیر ہے گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہ رسید، اللہ کے رسول کے خلاف جو راز منزل پہنچے گا ہی نہیں، ہاں وظیفوں سے تھوڑا پہنچے گا، وظیفوں سے نہیں پہنچے گا، بلکہ کس سے پہنچے گا؟ یہ سنیا تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس بزرگ کو جو ہے بہت ڈرتے تھے، بہت روتے تھے، سنت کے اوپر تو ایسی پابندی ان کی جیسے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا انتقال ہو گیا کہ قبرستان میں ان کو دفنایا، آدمیوں کی قبر یہ، لیکن اب وہاں قبرستان بند کر دیا ہے، غالباً دفنانا شاید بند کر دیا، وہ بہت لوگ ہوئے قبرستان میں۔ تو یہ اپنے کسی خلیفہ کو خواب میں آئے کچھ دن کے بعد، تو ملاقات کی، حضرت ہم تو آپ کے لیے تڑپتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، تیرے جانے کے بعد پھر یاد آئی، تیرے جانے کے بعد پھر یاد آئی، تو رونے لگے بیچارے، تو حال ہوتے کیوں ہوں؟ تو حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہا بہت آرام سے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوا اصل میں یہ کہ میں جب دربار الہی میں مجھے حاضری ہوئی اسپیشل، میں تو ممکن لگی لیکن اسپیشل، تو مجھے دربار الہی سے کہ تم بہت ڈرتے تھے، کیوں؟ تو کہا اتنا کہنے سے تو اور میں ڈر گیا کہ ابھی تو میری آپ بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری تسلی کی کہ ڈرتے کیوں ہو، ڈرتے کیوں، تمہاری تو بخشش ہو گئی، لیکن تمہارا جسم جس قبرستان میں دفنایا گیا ہے وہاں کے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی، جتنے لوگ آج تک تھے سب کی میں نے مغفرت کی تمہاری نسبت کی وجہ سے۔ یہ دلا
ان بزرگ کو حضور سے نسبت، تو حضور سے جن لوگوں نے نسبت قائم کی ان کا یہ حال ہے، تو میرے بھائیوں اگر ہم حضور کے ساتھ نسبت قائم کریں تو کیا ہوگا؟ وہی میں نے کہا بعد میں اس کی قدر معلوم ہوگی، لیکن یہ پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چپ گئی تھی۔ آج معلوم ہے کہ سنت کیا ہے، کون سی چیز سے میرا حضور ناراض ہوتا ہے۔ علم کی تو کمی ہے نہیں، کسی زمانے میں اتنی کتابیں نہیں ہوئی جتنی آج ہیں۔ یہ تو بزرگ، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بری بات نہیں، اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم کے اندر جو ہے کیا ہے، صفر جیسا کچھ پایا جاتا ہے عام لوگوں میں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے جان پتھر آپ دیکھو، غار ثور کو دیکھو، محراب نبی علیہ السلام کو دیکھو، مسجد نبی علیہ السلام کو دیکھو، جالی مبارک کو دیکھو، بیت اللہ شریف کو دیکھو، جہاں جہاں حضور کے قدم پڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ایک رومال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ پکی صنعت کے ساتھ ہے دارالعلوم دیوبند میں کبھی بھی۔ یہ کسی وقت جو ہے نا کیرو سے جو ہے مصر سے جو ہے مصر کی حکومت کی طرف سے ملا تھا، بہت زمانہ ہو گیا، ہمارے پڑھ رہے تو اس سے پہلے ابھی بھی ہے۔ اس کی زیارت میں نے کی ہے ایک مرتبہ تعلیمی کے زمانے میں، ایک مرتبہ یہاں سے جانے کے بعد۔ آپ اس کو مال کو دیکھو تو کیا دیکھو گے؟ دیکھنے یہ بات شاید ہی کوئی سب دل ہوگا جس کے آنکھ میں آنسو نہ آئے، آٹومیٹک آنسو آ ہی جاتے ہیں، آدمی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں کے لوگ جو دیکھتے ہیں اکثر دکھلانے والے، وہ بھی کھڑے رہتے ہیں حضرت کے ساتھ، تو ان کی آنکھ میں بھی آنسو آ جاتے ہیں رومال مبارک کو دیکھنے کے بعد۔ یہ چیز موجود بے جان چیزوں کی یہ قدر و قیمت ہے۔ تو ہم تو کلمہ والے ہیں، لیکن دیکھو اگر ہم نے لال کا خیال نہیں کیا کہ کیا ملا، باپ بہت سارا چھوڑ گیا لیکن پھونک دیا بیٹے نے، کیا کر دیا؟ پھونک دیا، جوئے میں شراب میں پھونک دیا۔ باپ تو بیچارہ کسی نہیں کمائی کے لیے، جب پھونک دے گا تب پچھتائے گا، ہے نا؟ حضور تو بہت کچھ دے گئے ہیں، لیکن یہ جو ہے امتی جو آپ کے روحانی بیٹے ہیں، جسمانی بیٹے تو نہیں ہے، ماں کان محمد نبا احد من رجالکم، لیکن روحانی ہے نا۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی تو پھر ہم کو معلوم ہوگا کہ یا اللہ اتنی بڑی دولت ہے اور ہم نے کچھ نہیں۔ تو بھائیو یہی بات مجھے عرض کرنا تھا۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے اس پر ذرا تھوڑا مراقبہ بھی کرنی چاہیے، تھوڑا مراقبہ کر لینا چاہیے۔ صبح میں ذکر کرتے ہیں تو کہیں بھی کر سکتا ہوں مراقبہ، مان ذرا سوچو میں کس کی امت میں ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے حضور ملیں گے تو کیا ہوگا، مجھے حوض کوثر سے ہٹا دیا گا تو کیا ہو جائے گا۔ اس کا تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہوگی اور اس راستے پر چلنے کی کیا ہو جائے گی، توفیق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔